والدہ مرحومہ کی یاد میں علامہ اقبال کی نظم کے 11 بند سنا چکا ہوں. آج آخری 2 بند 12 اور 13 نمبر بند پڑھتے ہیں. پردہ مشرق سے جس دم جلوہ گر ہوتی ہے صبح، داغ شب کا دامن آفاق سے دھوتی ہے صبح. جب صبح مشرق کی طرف سے صبح طلوع ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا ہے آفاق، وہاں اس کا جو دامن ہے اس سے رات کے داغ دھل رہے ہیں. جلوہ گر ہوتی ہے جس دم پردہ مشرق سے جس دم جلوہ گر ہوتی ہے صبح، داغ شب کا دامن آفاق سے دھوتی ہے صبح. لالۂ افسردہ کو آتش قبا کرتی ہے یہ، اور بے زباں طائر کو سرمست نوا کرتی ہے یہ. جو رات کے مرجھائے ہوئے پھول ہیں، لالے کے پھول، وہ ان کو آتش قبا کر ان کو آتش کا لباس، آگ کا لباس پہنا دیتی ہے. آگ سرخ رنگ کی ہوتی ہے تو سرخ رنگت ان کو مل جاتی ہے. اور طائر بے زباں طائر کو سرمست نوا کرتی ہے یہ. جو بے زبان پرندے ہیں رات کے سوئے ہوئے وہ بیدار ہوتے ہیں اور چہچہانے لگتے ہیں، اس سے رونق آ جاتی ہے. بے زباں طائر کو سرمست نوا کرتی ہے یہ. سینہ بلبل کے زنداں سے سرود آزاد ہے، سینکڑوں نغموں سے باد صبح دم آباد ہے. بلبل کا سینہ کی جو قید ہے، بلبل کے سینے کی قید سے سرود آزاد ہے. جو موسیقی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، نغمے بکھرتے ہیں، فضا جو ہے وہ نغموں سے بھر جاتی ہے. باد صبح دم، صبح کی ہوا، اس میں نغموں کی فراوانی ہو جاتی ہے. خفتگانے لالا زارو کوہ سارو رود بار ہوتے ہیں آخر عروس زندگی سے ہمکنار. سوئی ہوئی تخلیقات جو لالا زار میں ہوں، یعنی چمن میں، باغ میں، اور کوہسار میں پہاڑوں پر، اور رود بار دریاؤں میں، یعنی جتنی بھی جگہیں ہیں، چاہے وہ جنگل ہو، بیابان ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، تو وہاں پہ جو جتنی سوئی ہوئی چیزیں ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں. خفتگانے لالا زارو کوہ سارو رود بار ہوتی ہیں آخر عروس زندگی سے ہمکنار، اور وہ زندگی کی دلہن سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، ان کو زندگی عطا ہو جاتی ہے، یعنی زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرقد انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح. اگر یہ آئین فطرت ہے، زندگی کا قانون ہے کہ ہر شام کی صبح ہونی ہے، تو پھر انسان کی قبر میں جو لیٹا ہوا ہے اس کی جو رات ہے اس کی صبح بھی ہونا ضرور لازمی ہے. مرقد انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح. یہ 12 بند ہو گئے، اب آخری بند ہے 13واں. دام سیمین تخیل ہے میرا آفاق گیر، میرا تخیل سنہری جال، تخیل کا سنہری جال وہ آفاق تک پھیلا ہوا ہے، آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے. دام سیمین تخیل ہے میرا آفاق گیر، کر لیا ہے جس میں تیری یاد کو میں نے اسیر. اب اپنی والدہ ہی کو مخاطب ہیں کہ اے والدہ محترمہ، آپ کی یاد کو میں نے اپنے تخیل میں اسیر کر لیا ہے. دام سیمین تخیل ہے میرا آفاق گیر، کر لیا ہے جس میں تیری یاد کو میں نے اسیر. اور یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، درد سے واقف جو دل ہے میرا وہ تیری یاد سے بھرا ہوا ہے. یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا بھری ہوئی ہو، ایسے ہی میرے خیالات میں آپ کی یاد بسی ہوئی ہے. وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات،
وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات، جلوہ گاہیں جس کی ہیں لاکھوں جہانے بے ثبات۔ زندگی کیا ہے؟ فرائض کا تسلسل ہے، بہت ہر وقت کوئی نہ کوئی فرض نبھانا ہوتا ہے، تو زندگی یہ وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات، جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہانے بے ثبات۔ اس کی دنیا میں مختلف شکلیں ہیں، مختلف اس کی جلوہ گاہیں ہیں، اس کے جلوے مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہانے بے ثبات، جہانے بے ثبات جس کو ثبات نہیں ہے، جو عارضی ہیں۔ مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے، ہر ہستی کی زندگی کی مختلف منزلیں ہیں اور ہر منزل کی مختلف رسوم و رواج ہیں۔ مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے، آخرت بھی زندگی کی ایک جولاں گاہ ہے، اور آخرت میں بھی ایک جو ہے وہ زندگی کی جولاں گاہ ہی کی طرح ہے۔ جولاں گاہ کہتے ہیں جو میدان، دوڑ کا میدان جہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہو، کہ آخرت بھی زندگی کی جولاں گاہ ہی ہے۔ آخرت کو یہ مت سمجھیں کہ آخرت کوئی ختم ہو جانے کا نام ہے، بلکہ آخرت میں بھی زندگی ہی کی جولانی ہے، آخرت بھی زندگی کی ایک جولاں گاہ ہے۔ نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں۔ تو فطرت کا جو نور ہے وہ اس کو جسمانی تاریکی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جسم جو ہے وہ ایک تاریک ہے تو جس کے اندر نور بھرا ہوا ہے، لیکن یہ اس کا قیدی نہیں ہے۔ نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں، اور انسان کے افکار کا جو حلقہ ہے، جو دائرہ ہے، وہ کوئی اتنا تنگ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ اس خاکی جسم کے اندر ہی صرف سمائے رہے، یعنی اس کے خیالات بہت بلند مقامات تک پہنچتے ہیں۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر۔ اب پھر اپنی والدہ ہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی چاند سے بھی روشن تھی، زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، اور خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ اور آپ کا سفر، آپ کی زندگی صبح کے تارے کے سفر سے بھی مقدس تھی، اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ خوب تر تھی صبح کے تارے سے بھی تیرا، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، صبح کے ایوان کی طرح، صبح کے جیسے خوبصورت مقامات ہوتے ہیں صبح کے جو نمودار ہوتے ہیں، تو آپ کا جو مرکز ہے، آپ کی جو قبر ہے، وہ روشن رہے۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، اور نور سے معمور یہ خاکی شبستان ہو تیرا۔ یہ جو خاکی شبستان ہے، شب بصری کی جگہ ہے، رات خاک مٹی کی، یہ آپ کی قبر، یہ نور سے معمور ہو جائے، یہ دعا ہے کے لیے۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، اور نور سے معمور یہ خاکی شبستان ہو تیرا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اور آپ کے قبر پہ آسمان سے شبنم پر سے رحمت نازل ہو اللہ کی، اور آپ کی قبر پہ سرسبز سبزہ آپ کے اس گھر کی نگہبانی کرے، اس کی آپ کی قبر کی اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ 13 بندوں کی طویل نظم تھی، اور بند کوئی چھوٹے تھے، کوئی 5 شعروں کے، کوئی 6 شعروں کے، کوئی 9 شعر کا، تو یہ اس طرح 13 بندوں میں نظم پوری ہوئی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ روانی میں بھی ایک بار پوری نظم کو سناؤں۔